जन्नत के पत्ते। वो मुझे तब भी अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद वो मजबूत लहजे में बोला तो बहारे ने नाक सुकेड़कर मुंह फेर लिया। उसे जैसे ये बात बिल्कुल भी पसंद न आई थी। आयशा अब उसके बालों को छूकर देख रही थी। वैक्स खींच कर उतारी गई तो बालों को नुकसान देगी, लेकिन उसने जहन पर जोर डालना चाहा। लेकिन अगर हम इसको पिघला कर उतारें तो ये उतर जाएगी, मगर स्कैल्प को जो नुकसान होगा वो। तुम स्कैल्प के ज़ख्मों की फ़िक्र मत करो, सिर्फ ये वैक्स उतार दो। हाँ, बाज़ दफ़ा हाथ पे भी गरम गरम गिर जाती है, इतना नुकसान नहीं होता। जो भी ज़ख्म हैं वो भर जाएंगे, मगर उसको कैसे पिघलाएं? वो बेबसी से बोली। आखिर कौन सी चीज़ है जो वैक्स घोल सकती है? आयशे जमे हुए वैक्स को हाथ से छूकर देखती सोच में पड़ गई थी। गर्म पानी, मगर आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। हम इसका चेहरा बचाए बगैर गर्म पानी में नहीं डाल सकते। वैक्स इसकी मांग पर गिरी है, हमें बहुत उबलता हुआ गर्म पानी चाहिए होगा, मगर उसके चेहरे को वो जला देगा। सिर्फ बालों पर कुछ लगाना होगा। फिर वो एकदम चौंकी। शैम्पू? हाँ, शैम्पू है जो वैक्स को घोल सकता है। शैम्पू बालों पर लगी चीज़ों को घोल सकता है। मगर वो जोश से कहती कहती रुकी। जहान और बहारे मुंतज़र से उसे देख रहे थे। मगर मसला ये है कि अमूमन तमाम शैम्पूज़ में वैक्स पहले से मौजूद होती है। हमें कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना होगा जिसके अज्जा में वैक्स शामिल ना हो। ऐसा कौन सा शैम्पू है जिसमें वैक्स मौजूद नहीं होती? सनसिल्क, वो एकदम सर उठाकर बोला। सनसिल्क में वैक्स नहीं होती। तुम्हें कैसे पता? बहारे ने हैरानी से उसे देखा। जब मैं जेल में था तो वहाँ एक मरतबा बाथरूम में सनसिल्क की बोतल किस्मत से मुझे दी गई थी। मैंने उसके सारे अज्जाए तरकीबी हिफ्ज़ कर लिए थे। मुझे याद है उसमें वैक्स नहीं होती। तुम जेल में भी रह चुके हो? आयशा को जहाँ शौक लगा वहीं बहारे मारे एक्साइटमेंट के उठकर बैठ गई। वाकई तुम जेल में भी रह चुके हो? वो बेहद मुतासिर हो चुकी थी। हाँ, बस एक दफ़ा, गलती से, बस एक रात के लिए। जाओ तुम सनसिल्क लेकर आओ। मैं स्टडी में हूँ, मुझे ये सब नहीं देखा जाएगा। दुखते सर के साथ वो ठीक से बात भी नहीं बता पा रहा था, सो उठकर स्टडी में जा बैठा और सिगरेट जला ली। वो आग और बर्फ़ की रात थी। ये ख्याल ही कि हया को नुकसान पहुंचा है उसके सारे जिस्म को बर्फ़ की तरह ठंडा और मुर्दा कर देता था। और फिर वो आग याद आ जाती जो उस लड़की ने सही थी। सब उसका कसूर था। इस आग और बर्फ़ की रात पे वही कसूरवार था। इसका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। अंदर आयशा ने बहुत मुस्तैदी से काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने टिश्यू रोल लिया और बहुत सा टिश्यू अच्छे से हया के सर पर उस जगह लपेटा जहाँ वैक्स गिरी थी। फिर ऊपर से उसने हेयर ड्रायर चला दिया। तेज़ गर्म हवा टिश्यू से गुजरकर उसके बालों को छूने लगी। आयशा इस तरह हया के सराहने कारपेट पर घुटनों के बल बैठी हेयर ड्रायर पकड़े उसके बालों के करीब आगे पीछे कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू तले जमी वैक्स पिघल कर टिश्यू में जज्ब होने लगी। जैसे ही टिश्यू का वो ढेर गीला हो गया, बहारे ने जल्दी से उसे हया के बालों से उतारा और टोकरी में फेंक दिया। तब तक आयशा नया रोल रखकर हया के बालों में लपेटने लगी थी। यूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद वो टिश्यू बदल देती। बहुत सारा वैक्स यूँ ही उतर गया, यहाँ तक कि अब वैक्स की आखिरी तह बालों पे जमी रह गई, जिससे बाल नज़र आ रहे थे। पतली मगर सबसे मुश्किल तह। उसके लिए उसने शैम्पू इस्तेमाल किया, तौलिए को उसकी गर्दन के गिर्द आगे पीछे फैलाकर कि वो अब्दुर्रहमान का बेड था और उस पे वो एक भी दाग बर्दाश्त नहीं करता था। उसने स्प्रे से हया के बालों को गीला करके नरमी से उस पर शैम्पू का मसाज शुरू किया। अम्मी, वो दरमियान में एक दफ़ा उसकी आँख भी खुल गई थी। शायद उसकी आंखों पे पानी गिरा था। उसने फ़ौरन बहारे को आहिस्ता से कहा, अब्दुर्रहमान को कहकर आओ, वो जाग गई है। आयशा के हाथ अभी झाग से भरे हया के बालों पे थे। बहारे सर हिलाकर तेज़ी से बाहर भागी। वो इसी तरह स्टडी में बैठा खिड़की से बाहर तारीक रात देखता सिगरेट फूंक रहा था। बहारे भाग के उसके पास आई। वो उठ गई, बस थोड़ी सी,
زیادہ نہیں۔ اب کیا کریں؟ اس کے پکارنے پہ وہ چونکا، پھر چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً اٹھ کر باہر گیا۔ اس کا رخ ایٹک کی طرف تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلیپ اسپرے تھا۔ اس کو اس کے تکیے پہ اسپرے کر دو، پھر وہ سو جائے گی۔ اس نے اسپرے بہارے کو دے دیا۔ وہ اسپرے پکڑے سر ہلا کر واپس اندر بھاگ گئی۔ اس کی ہدایت کے مطابق عائشہ نے سلیپ اسپرے حیا کے تکیے پہ کر دیا۔ وہ جو ہلکی ہلکی جاگنے لگی تھی پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ صبح فجر سے قبل تھوڑے بہت ضیاع کے بعد اس کے بال واپس اپنی حالت پہ آ چکے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی واپس اپنی حالت میں آ چکا تھا۔ البتہ اس نے ایک اور کام کیا تھا کہ جو تصاویر اس کے پاس حیا کی تھیں وہ اس نے اسٹڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹڈی کی دیوار پہ آویزاں پینٹنگز کے فریم میں اصل پینٹنگز اور شیشے کے درمیان لگا دی تھی، تاکہ یوں لگے وہ تصاویر ہی فریم کی گئی ہیں۔ جب وہ ادھر رہے گی اور کسی دن وہ اس کمرے میں آئے تو جان لے کہ وہ برا آدمی نہیں تھا۔ وہ اس کے بہت سے لمحوں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ تم صبح ڈاکٹر کو لے آنا، باقی سارے کام وہ کر دے گی، مگر ایک بات۔ جب صبح وہ دونوں کمرے سے نکلیں تو وہ اپنے مخصوص حلیے میں سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے پیچھے کیے، اینک لگائے، بریف کیس اٹھائے، واپس آنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیا تم اس کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں آیا تھا؟ بہارے، اگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، اوکے؟ میں کہہ رہی ہوں۔ وہ روٹھے پن سے شانے اچکا کر بولی۔ جب بہارے منظر سے ہٹی تو اس نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے، تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ عائشہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے ضرور مانگو۔ بالکل، میں دوبارہ بھی مانگوں گا۔ وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مگر ضرورت پڑنے پہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ ایک بات اور۔ قدرے رک کر اس نے کچھ بتانا شروع کیا، جس کو سن کر عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے، پھر تم نے انے سے کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب عائشہ کے سوالوں سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اپنوں کو ہر وقت آزماتے نہیں ہیں عبدالرحمن۔ جو بھی ہے تم بہارے کو یہ سب مت بتانا۔ میں نہیں چاہتا کہ حیات کسی اور کے منہ سے میرے بارے میں یہ سب سنے۔ ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں اسے خود سب بتا دوں گا، مگر کچھ وقت بعد۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور جواباً اس کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہو گئے۔ پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا اور پرانا عبدالرحمن واپس آ گیا تھا، جو اس تھپڑ کی بابت ابھی تک اس سے خفا تھا۔ بس ایک لمحے میں ہی وہ ساری رات کے لیے بنا بکھرا بکھرا سا عبدالرحمن غائب ہو گیا تھا۔ کوشش کرنا وہ کچھ دیر تمہارے پاس ٹھہرے، میں جا رہا ہوں، فون کرتا رہوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ عائشہ ملال سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ چونکہ اسے واپس انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے اگلے ہی روز اس نے کال کر کے عائشہ کو بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے۔ حسب معمول وہ مان گئی۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن حیا اس گھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ وہ عبدالرحمن کی اصلیت جان جائے گی۔ وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی، وہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ سنے گی تو وہ اس کا اعتبار کھو دے گا، اس لیے بہتر تھا کہ جب تک وہ اپنا پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبدالرحمن کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ اس لیے اس نے انے کے ذمے کچھ کام ایسے لگا دیے جو چند دن انہیں مزید مصروف رکھیں گے۔ بس یہ چند دن ہی تو رہے گی حیا عائشہ کے گھر، پھر بھلے انے واپس آ جائیں، خیر تھی۔ تیسرے روز اس نے عائشہ کو انڈین نمبر سے کال کی۔ وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نہیں ہو پا رہا تھا،
مگر وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسی میں خوش تھی تو ٹھیک ہے، اس نے کہلوا دیا کہ وہ ادالار نہیں آئے گا، وہ آرام سے ادھر رہے۔ اگر یہی حیا کے سکون کا باعث تھا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اسے تکلیف دیتے تھے۔ حیا کے بازو پہ داغا ہو اور ساتھ میں آخری سلاخ کے 2 حروف RI جو جلد ہی سلاخ ہٹا لینے کے باعث ٹھیک سے داغے نہ جا سکے تھے اور آنولے سے بن گئے تھے۔ وہ منظر بہت اذیت رساں تھا۔ اگر وہ 2 حروف ٹھیک سے داغ دیے جاتے تو وہ کتنا عرصہ اسے اذیت دیتے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سرجری سے وہ مٹ جاتے، مگر جب تک نہ مٹتے تب تک وہ اسے اذیت دیتے۔ کاش وہ ذرا پہلے پہنچ گیا ہوتا، کاش وہ اسے جلنے کی تکلیف سے بچا پاتا، کاش۔ ممی البتہ پریشان تھی کہ حیا کے کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی۔ اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھی۔ انہوں نے رات کو اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، سو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں رہا تھا۔ دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھیں اور ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ اسے اپنی میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا۔ اس کے دونوں نمبر بند آ رہے تھے۔ یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، اس کو راز رکھنے آتے تھے۔ بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا، وہ فکر نہ کریں۔ البتہ عائشہ کو اس نے فون پہ تاکید کی کہ وہ حیا سے کہے وہ اپنے گھر والوں کو فون کر لے۔ اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا۔ اب سرکاری طور پر جہان سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا، مگر وہ وہاں اس کو فون کرے یہ مناسب نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوا کر حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی، اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا۔ لیکن اگر جہان اس کو فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا؟ جیسے سوال کی کوئی لاجیکل وضاحت نہ بنتی تھی۔ عبدالرحمن سے وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ کیسے اس کی آواز سنے، کیسے اس سے بات کرے؟